والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحابوا 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 تحابوا. الادب المفرد کی حدیث نمبر 594 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں تحفے دیا اور لیا کرو کہ اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم ایک دوسرے کو تحفے دیں اور تحفے لینے کا رواج ہم عام کریں تو باہمی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، رنجشیں دور ہوتی ہیں، ناراضگیاں، حسد، بغض اور کینہ، دلوں میں جو نفاق ہے یہ ختم ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر باہمی بھائی چارہ کی فضا قائم ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے کہ کوئی انہیں تحفہ دے تو وہ تحفے کے بدلے میں تحفہ عطا فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں دوسروں کو تحفہ دوں، اور دیا بھی کرتے تھے جو بھی میسر ہوتا تھا میرے آقا علیہ السلام، اور اگر کوئی انہیں دیتا تو وہ بخوشی قبول بھی فرما لیا کرتے تھے. ایک فرمان کے مطابق میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تحفہ قبول کرتا ہوں اگرچہ بکری کے پائے ہی کوئی کیوں نہ تحفے میں مجھے دے دے، تو بکری کے پائے ہی کیوں نہ ہو تو تحفہ کوئی مجھے دے گا تو میں اسے قبول کر لوں گا. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے قبول کر لینا چاہیے. اور رویے کے اندر کیا ہو، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے نا تو اس تحفے کو کیا کرو، قبول بھی کرو اور اس تحفے کے بدلے میں تحفہ دو. تحفہ دینے والا یہ مطالبہ نہ کرے بلکہ دل میں بھی یہ خیال نہ کرے کہ میں تحفہ دوں تو مجھے بھی بدلے میں تحفہ ملے، بلکہ جو لینے والا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے پاس جو بھی میسر ہو تحفے کے بدلے میں تحفہ دے دے. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر موقع پہ تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اسے دوائیاں کلمات ہی دے دیا کرو، اور اگر اس کی تعریف کرو گے نا تو اس کا دل بڑا ہو جائے گا، دل بڑا خوش ہو جائے گا، سینہ اس کا چوڑا ہو جائے گا. تو اس کے لیے تعریفی جملے ہی ادا کر دیا کرو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھدار لوگ، ان کو جب تحفہ ملتا ہے مثال کے طور پہ یہ باسکٹ اسے ملی تو باسکٹ پہن کے آیا، دوسرا شخص آیا اور کہنے لگا میں بڑی پیاری باسکٹ پہنی ہے، تو وہ کہتے جی میرے بھائی صاحب نے مجھے تحفہ دیا تھا. تو اب وہ بھائی صاحب جب یہ سنیں گے نا کہ میری تعریف ہو رہی ہے تو کتنا دل بڑا ہو جائے گا ان کا، کتنا دل خوش ہوگا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تعریفی جملے ادا کر دیا کرو. آج ہمارا عجیب سا ماحول ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تحفہ لے کے آتا ہے تو ہم اس کو الٹ کرتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ کسی نے شال لا کے دی تو پہلے اسے دیکھا، اچھا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، تو وہ کہا اچھا یہ میرے لیے تحفہ ہے، میرا فلاں دوست جرمنی سے، اٹلی سے بھی میرے لیے لے کے آیا تھا. اب وہ دینے والا بیچارہ کیا سوچے گا کہ اس نے تو اپنے دوست کو یاد کر دیا، جو اٹلی سے آئی ہوگی تو اس سے مہنگی ہوگی، تو جو میں نے تحفہ دیا تو یہ تو حقیر ہوا. تو اب آپ اسے یہ دکھا رہے ہیں کہ جو تو نے مجھے تحفہ دیا ہے یہ حقیر ہے، جو پہلے دوست نے دیا تھا وہ اٹلی سے، یہ جرمنی سے آیا تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسا بھی تحفہ ہے اسے قبول کرو، اس کی تعریف کرو، دوائیہ کلمات سے اسے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، تحابو کہ تحفے دیا اور لیا کرو گے، اس سے آپس میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے. ایک باپ نا کوئی قیمتی کاغذ جس کو سونے کا رنگ چڑھا ہوا تھا تو وہ لے کے گھر پہنچا، آتے ہی ٹیبل پہ رکھا، بچی آئی اس نے اس کاغذ کو پکڑا، پھاڑ دیا. اب جو پھاڑا تو باپ نے اسے ڈانٹا، غصہ کیا
اتنا قیمتی کاغذ تھا تو نے سارا برباد کر دیا، غصہ کر کے خود بیت الخلاء میں چلا گیا۔ جب واپس آیا